امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کے تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ نیت سے پرکھا جائے گا کہ یہ اس نے جو عمل کیا ہے اس کا لب لباب کیا ہے، یہ عمل اس نے کس وجہ سے کیا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو ابھی نیت سے پتہ چلے گا، اور اگر دکھلاوے کے لیے نشو و نما کے لیے کیا ہے تو وہ بھی نیت سے پتہ چلے گا کہ اس نے نیت کیسی کی۔ اب جیسی اس نے نیت کی ہے نیت کے مطابق ہی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اب آگے پھر مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، یعنی کسی آدمی نے ہجرت کی ہے اور نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور ہجرت فرمائی ہے، میں ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہجرت کرتا ہوں، تو اب اس کی نیت چونکہ درست ہے تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ اور جس آدمی نے دنیاوی غرض سے نیت کی کہ اللہ کے نبی تو ہجرت فرما گئے یا آپ نے حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اب اس وجہ سے نیت ہجرت نہیں کی بلکہ کسی اپنے مطلب کی وجہ سے، دنیاوی عارضے کی وجہ سے ہجرت کی، یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا کہ وہ عورت ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی یا کہیں بھی چلی گئی اور اس آدمی نے ہجرت کی اور اس کے پیچھے چلا گیا، اب اللہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہجرت وہی سمجھی جائے گی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، یعنی جو نیت تھی اس کا عمل بھی ویسا ہی سمجھا جائے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ بڑی جامع معنی حدیث ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو 3 حدیثوں کو پورے علم کا خلاصہ کہا ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی شامل ہے جس کو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پورے علم کے خلاصے میں سے ایک تیسرا حصہ ہے۔ اور حضرت دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ثلث الاسلام ہے، یعنی اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اسلام کا ایک حصہ یہ حدیث ہے، کہ ایسی جامع معنی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے محدثین فرماتے ہیں جن میں حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ بھی شامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدی بہذا الحدیث، کہ جو آدمی کسی کتاب کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہو، کوئی کتاب تصنیف کرنا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرے، یعنی ایسی حدیث ہے۔ اور یہ حدیث کس موقع پر وارد ہوئی ہے؟ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب کسی آیت کا نزول ہوتا ہے تو وہاں پر مفسرین لکھتے ہیں شان نزول، کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی ہے، چونکہ اس کا نزول ہوا ہوتا ہے تو اس لیے اس کے لیے شان نزول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو احادیث ہوتی ہیں اور اسی طرح سے شعراء کا جو شاعر ہوتے ہیں ان کا شعراء کا جو کلام ہوتا ہے، وہاں پر جب آپ لکھا ہوا دیکھیں گے تو وہاں حدیث کی کتابوں میں اور ان کتابوں میں شان ورود آئے گا، یعنی یہ کس موقع پر حدیث وارد ہوئی ہے، کس موقع پر یہ بیان کی گئی ہے۔ تو اس کا شان ورود جو ہے وہ ایک صحابیہ تھی حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجرت کی اور جب ہجرت کرنے لگی تو ایک شخص نے ان کو نکاح کا پیغام دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ ہجرت کریں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ جائیں اور وہاں جب آئیں گے تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ تو انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں جا کر ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہجرت اس غرض سے نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ تمہاری ہجرت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے تھی، اگر نیت اللہ کی رضا ہوتی تو نکاح پھر بھی ہو جانا تھا، کوئی حرج نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور عمل جو بھی ہو، مثال کے طور پر اب انسان ایک عمل کرنا چاہتا ہے کہ نیت کی 3 قسمیں ہیں، نیت کی 3 قسمیں۔ ایک کی قسمت یہ ہے کہ تمییز عبادت عن العادت، کہ عبادت کو عادت سے ممتاز کرنا، کہ عبادت میں اور عادت میں فرق کر دینا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ صف کے اندر کھڑا ہے اور دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ نماز کی حالت میں ہے، لیکن اس کی نماز تب شمار ہوگی جب اس نے نیت کی ہوگی کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ اگر اس نے نماز کی نیت نہیں کی تو سمجھا جائے گا ویسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اس نے نیت نہیں کی۔ اور اسی طرح سے دوسری قسم تمییز عبادت عن العبادت، کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنا،
نیت ایک نیت کی یہ بھی قسم ہے کہ بندے کو یہ فرق کرنا کہ میں کون سی عبادت کرنے لگا ہوں، میں کیسی عبادت کر رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی پڑھنی ہے، سنتیں پڑھنی ہیں، وطر پڑھنے ہیں، عبادت کو عبادت سے ممتاز کرنا کہ کون سی عبادت کرنے لگا ہوں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ تمییز معبود عن المعبود، کہ معبود کوئی معبود سے تمیز کرنا کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، یعنی کہ میں عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا یہ میرا عمل جو میں کر رہا ہوں یہ کسی دکھلاوے کے لیے ہے، کسی اور معبود کے لیے ہے، کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے بڑی جامع معنی ہے، اور انسان کو اپنے تمام اعمال کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول لینا چاہیے کہ پہلے جو بھی کام تھا، میں جو بھی سوچ کے کرنے والا تھا، لیکن اب یہ عمل میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگا ہوں۔ اور حضرات علماء فرماتے ہیں کہ انسان ہے، اور انسان کے دل میں شیطان جو حملہ کرتا ہے، جب وہ نیک عمل شروع کرتا ہے تو بار بار دل کے اندر خیال آتا ہے، تو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خالص ارادے سے نیت کر لے کہ میں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کے بعد شیطان جتنا بھی وار کرے اس کی طرف توجہ نہ دے، اپنے عمل کو جاری رکھے اور اپنے عمل کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اور اس کے اندر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دنیا کا تذکرہ کیا، اور دنیا کے ساتھ ساتھ پھر عورت کا الگ سے تذکرہ کیا، حالانکہ دنیا کے تذکرے میں عورت بھی شامل تھی، کہ جب دنیا کا تذکرہ فرما دیا تھا تو اس میں الگ سے عورت کو کیوں شمار کیا گیا، اور عورت کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ تو محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک ان میں سے بڑا اہم اور واضح جواب دیا وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ فتنے کا مقام ہے، کہ عورت کی وجہ سے فتنہ بہت پھیلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کے جال ہیں، کہ شیطان جب بندے کو ورگلانا چاہتا ہے تو اس کی بیوی کے دل میں بات ڈالتا ہے، بیٹی کے دل میں بات ڈالتا ہے، ماں کے دل میں بات ڈالتا ہے، تو وہ عورت بندے کو وہاں سے جو عمل ہوتا ہے اس سے پھسلا دیتی ہے۔ تو متى یہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو بندہ جو بھی عمل کرنا چاہے، جب بھی کرنا چاہے، سب سے پہلے اس کو اپنی نیت کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ میں جو عمل کرنے لگا ہوں یہ میرا عمل درست ہے یا نہیں ہے، اور کس مقصد کے لیے کرنے لگا ہوں۔ اگر میرا مقصد اللہ کی رضا ہے تو مجھے یہ فائدہ دے گا، اور اگر مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ عمل انسان کے گلے کا کانٹا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی آمین برحمتک۔